اچھا شازی صاحبہ یہ بتائیے گا کہ ڈومیسٹک ابیوز کے کتنے کیسز عام طور پہ آتے ہیں؟ ڈومیسٹک ابیوز بھی جو ہے نا ہر سیکٹر میں ہے، بہت اچھی فیملیز میں بھی ہے، نیچے بھی ہے. یہ تو تربیت میں انہوں نے شامل کیا ہوتا ہے کہ عورت نے پٹنا ہے اور مرد نے مارنا ہے، کیونکہ مرد کو جلدی غصہ آ جاتا ہے. مرد کو تو چھوٹی چھوٹی بات پہ تو اس نے 2-4 تھپڑ لگا دیے، مار لیا. تو یہ تو پارٹ آف یہ تو چھوٹی موٹی باتیں گھر میں ہوتی رہتی ہیں. لیکن اس میں بھی رولز اب لاز چینج ہوئے ہیں ڈومیسٹک وائلنس پہ. تو وہ مطلب بہت تھوڑا ٹائم ہوا ہے، لیکن اس پہ بھی کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں اور اس پہ افیکٹو آگے سے جو ہمارے لا انفورسنگ ادارے ہیں اس پہ وہ کام کر رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے اٹ ول ٹیک اے لاٹ ٹائم. لیکن مردوں کو بھی پتہ چل گیا اب. ایکچولی پہلے جو مردوں کو جلدی غصہ آ جاتا تھا وہ بہت سوچتے ہیں مارنے سے پہلے. اب غصہ ان کو نہیں آتا کیونکہ انہیں پتہ چل گیا کہ اب بہت زیادہ لاز ہیں اور ہم جو اگلے پروسیجر سے گزریں گے وہ اتنا ہوگا کہ یہ ہمارا غصہ ابھی دبانا بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ ہم مسائل کا شکار ہو قانونی طور پہ. اچھا ویسے برطانیہ خاص طور پہ آپ دیکھیں، باہر کئی ممالک میں ایسا ہے لیکن برطانیہ تو بالخصوص، وہاں پہ اٹس دی ادر وے اراؤنڈ. وہاں پہ مرد خواتین سے ڈرتے ہیں کیونکہ وہاں پہ بہت سے کیسز میں مس یوز بھی ہوا یہ لا. اب یہ جو ہراسمنٹ کے بھی نئے قوانین آئے ہیں جہاں شازی صاحبہ یہ بہت انکریجنگ بات ہے کہ اب ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی بچی دفتر جا رہی ہے یا کام پہ جاتی ہے یا راستے میں کسی نے بدتمیزی کر دی یا اس کو گھر میں کسی نے ڈومیسٹک ابیوز کا شکار کر دیا اور وہ چپ چاپ صرف اس لیے سہتی رہے کہ اس کا کوئی سننے والا نہیں، اس کی داد رسی ممکن نہیں قانونی طور پر. اب ایسا نہیں. لیکن وہیں ایک اور چیلنج بھی جنم لیتا ہے، جیسے میں نے آپ کو برطانیہ کی مثال دی کہ بہت سے بیچارے جو پاکستانی مرد وہاں پہ ہوتے ہیں خاص طور پہ جو شادی کر کے ادھر جاتے ہیں، ان کو وہ بہت مس ٹریٹ بھی کیا جاتا ہے. وہاں کی جو فیملیز ہیں، کئی میں نے واقعات ایسے سنے ہیں کہ وہاں پہ مردوں کو ڈومیسٹک ابیوز کا شکار کیا جاتا ہے، کہیں مار پیٹ تو کہیں گالم گلوچ بدتمیزی، اور اس میں وہ بیچارے کہیں جا کر شکایت بھی نہیں درج کر سکتے. تو پاکستان میں بھی آپ نے یقیناً سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ یہ ڈسکشن شروع ہوئی کہ ہراسمنٹ کے لاز تو آ گئے، اس کا اچھا پہلو تو ہے، لیکن وہیں کیا اس کے بھی مینیپولیٹ کیے جانے کے چانسز نہیں ہیں کہ اگر کہیں پہ غلط، اگر مطلب فرض کیا کسی مرد پہ کسی خاتون کو کسی اور بات پہ غصہ آ گیا لیکن وہ یہ کہہ دے کہ جی مجھے مارا گیا ہے، تو اس کا پھر کیا وہ ہے؟ دیکھیں وہ اپنی کمپلینٹ تو کر سکتی ہے، پھر اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے، انویسٹیگیشن میں وہ گلٹی ہو سکتی ہے. اگر وہ یہ جھوٹا الزام لگائے گی تو ظاہر جھوٹے الزام کی بھی اس پہ بھی یہ بھی ایک جرم بنتا ہے اور اس کے اوپر بھی اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. لیکن زیادہ تر 90% دیکھا ہے خواتین ہی اس میں جو ہوتی ہیں وکٹم ہوتی ہیں، وکٹم ہوتی ہیں. 10% ہے اور کیونکہ مردوں کا باہر جاتے ہیں ان کا ایکسپوجر بہت زیادہ ہے، خواتین کو وہ اس ایکسپوز ہونے نہیں دیتے، تو ان کو بہت ساری ٹیکنیکس آتی ہیں. کبھی وہ خرچہ روک کے، کبھی پیسے روک کے، کبھی اس کو مختلف قسم کی ذہنی اذیت دے کے، ذہنی اذیت دے کے وہ اپنے مطابق بلیک میل کر کے اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ وہ شادی چلاتے ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ شادی جو ہے ہم باس ہیں اور یہ ہماری غلام ہے. وہ پارٹنرشپ، شادی کو پارٹنرشپ نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں کہ ہم باس ہیں، ہم جو سوچیں گے وہی اسے کرنا چاہیے، اور جہاں اگر وہ کام بھی کر رہی ہے اور پیسے بھی لا رہی ہے تو ہم بتائیں گے کہ اس نے وہ پیسے کہاں خرچنے ہیں. اور اگر وہ اتنا کنٹریبیوشن کر رہی ہے تو اتنا حصہ تو گھر سے ہمارا جو ہم نے پے کرنا تھا وہ مائنس ہو گیا. باقی جو چھوٹا سا اماؤنٹ اگر ہم دے کے یہ چلتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ شادی وہ چلاتے ہیں. اچھا نان نفقہ خواتین کو نہ ملنے کے کتنے کیسز آپ کے سامنے آتے ہیں کہ خرچہ نہیں مل رہا؟ جی، مرد کے پاس یہ بھی ایک ٹول ہوتا ہے خاتون کو ذہنی اذیت دینے کا. جب وہ اپنی بات کسی وجہ سے ان کا آپس میں کانفلکٹ آ جاتا ہے یا ایک دوسرے سے رائے مختلف ہو جاتی ہے تو وہ اس کو پھر نان نفقہ نہ دے کے، کم دے کے، یا مطلب اپنے طور پہ دے، مطلب اپنے جس طرح ان کائنڈ دے کے وہ یہ بلیک میل کرتا ہے یا اذیت دیتا ہے یا ٹارچر کرتا ہے کہ تاکہ وہ میں اپنی بات پہ لے آؤں اور کنٹرولنگ اور اپنی ساری چیزیں اپنے مطابق کنٹرول کروں.